آگے بڑھتے ہیں علی بھائی، آج جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، آپ سمجھتے ہیں مثبت فیصلہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو جو بیک جنبش قلم نااہل کر دینے کا سلسلہ ہے کوئی بھی ہو ختم ہونا چاہیے، اور آج یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ضمن؟ دیکھیں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا کام اگر ٹائمنگ اس کی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا انٹینشن جسٹس کرنے کا ہے یا آپ کا انٹینشن جو ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کو کیا لگا آج کا فیصلہ دیکھ کے؟ دیکھیں یہ وقت ثابت کرے گا. لیٹ ٹائم بی دا جج فار دس، کیونکہ یہ 5.5 پونے 6 سال پہلے کا ہوا فیصلہ ہے. میں ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں، میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو کسی آئینی نقطے پہ میدان سے باہر کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میدان سے باہر کرنے کا حق جو ہے وہ صرف پاکستان کے عوام کو ہے. لیکن اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے یا اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا پھر اس کو آئین میں قانون میں جو بنتی ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن سیاستدان کو ٹیکنیکلٹیز پہ ناک آؤٹ کرنے کا نہ میں اس کہت میں ہوں نہ ہماری جماعت. لیکن بہرحال ہم یہ بھی سمجھتے ہیں جب نواز شریف صاحب کو اس سے بھی زیادہ اہم ایک نقطہ اور بھی آپ مکمل کر لیں. اس وقت 25 کروڑ عوام فیصلہ کرنے جا رہی ہے 1 مہینے بعد، اور اس میں سے کم و بیش 2-2.5-3 کروڑ لوگوں کی نمائندہ جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے. کیا اتنی تندہی اور اتنی تیزی اس معاملے میں بھی دکھائی جائے گی؟ پرسوں سماعت لگی ہوئی ہے نا اس پہ، کل پشاور ہائی کورٹ میں اور پھر پرسوں سپریم کورٹ میں 10 تاریخ کو. لیٹ جسٹس بی ڈن ایون اف دی ہیون فالز. کریکٹ. اور یہ جو آپ نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ والی بات کی، آپ کے خیال میں جب ایک سابق وزیر اعظم کو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ اس کمپنی کا اقامہ رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کمپنی کے ملازم ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس کمپنی سے ماہانہ اتنی سیلری ریسیو کر سکتے تھے، آپ نے ریسیو نہیں کی لیکن ریسیویبل تو تھی. چونکہ ریسیویبل تھی اس لیے بہرحال آپ کا ایسٹ تھا، چونکہ ایسٹ تھا اس لیے آپ کو بہرحال ظاہر کرنا تھا. چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کیا اس لیے آپ نے جھوٹ بولا، چونکہ آپ نے جھوٹ بولا اس لیے آپ نہ صادق نہ امین ہے، چونکہ آپ نہ صادق نہ امین ہے اس لیے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے 62 کے تحت نائل، اور چونکہ نائل ہے تو زندگی بھر نائل. یہ جو سارا تھا یہ آپ کے خیال میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا یا بالکل انصاف کے مطابق ایک صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں اس پورے کیس میں ہم نے تو تقریباً روز ہی اس کو فالو کیا تھا. میں شاید خان صاحب کے ساتھ روز ہی ہوتا تھا ادھر. ہمارے خیال میں ہماری جماعت کے اس کیس کا فیصلہ بنیادی طور پہ ہلکا آیا تھا. اصل میں اس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ اس چیز پہ آنا تھا جس کی وجہ سے پاناما پیپرز آئے تھے، اور جو محترم میاں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک بات کی تھی، اور میں I'll take you back to 2017. میں اس وقت ایوان میں بیٹھا ہوا تھا اور میری موجودگی میں اس وقت قائد ایوان میاں صاحب نے یہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور انہوں نے باقاعدہ ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کے سامنے کوئی پیپر شیپر لہرائے یا پتہ نہیں کوئی چیز، انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب سپریم کورٹ میں ان کے وکیل سے محترم جج صاحبان نے، شاید چیف جسٹس صاحب تھے یا آصف کھوسا صاحب تھے، کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے لیڈر نے تو یہ بتایا تھا، آپ کے موکل نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، تو کہاں ہیں وہ ذرائع؟ مجھے وہ تاریخی الفاظ یاد ہیں کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل فیصلہ وہ والا ہونا تھا. فیصلہ تھوڑا ہلکا آیا تھا لیکن وہ بھی جج تھے، یہ بھی جج ہیں. ٹائم فیصلہ کرے گی. لیٹ ٹائم بی دا جج کہ کیا انصاف ہوا ہے یا نہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے میں اب تو فیصلہ آ گیا، تجزیہ تو ہو سکتا ہے، تعریف بھی ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے. اگر معاملہ اتنا ہی کھلا تھا تو سپریم کورٹ نے اتنا دقیق نقطہ نکال کے پھر کیوں ان کو باہر کیا؟ وہ اتنا ہی کھلا معاملہ تھا تو وہ لوگ بھی اب چلے گئے، وہ وقت بھی اب گزر گیا، وہ بھی اب پتہ نہیں ریٹائرمنٹ بھی آدھی گزار چکے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہو تو پھر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. میں کہتا ہوں یار خان صاحب بھی ہوں، میاں صاحب بھی ہوں، زرداری صاحب بھی ہوں، تینوں میدان میں نکلیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، میں خان صاحب کو کہوں گا وہ مان بھی جائیں گے کہ کوئی ایسا بھی حلقہ ہو جہاں یہ تینوں کھڑے ہوں الیکشن میں. فیصلہ عوام سے ہم کیوں ڈرتے ہیں بادامی صاحب؟ یہ عوام سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ عوام سے فیصلہ کیوں نہیں کراتے؟ لیٹ فار اے چینج دا پیپل آف پاکستان بی دا امپائرس. وہی تو وہاں سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا نا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو صرف عوام ہی لائے اور عوام ہی مسترد کریں، اس کو اس طریقے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. تو یہ پچھلے وزیر اعظم کو جو نکالا گیا وہ آپ کے خیال میں صحیح نکالا گیا، یا وہ ڈیزرو کرتے تھے نکالا جانا، یا ان کو باہر کرنے کے لیے آئینی شکوں کا سہارا لیا گیا؟ دیکھیں بہت سی غلطیاں تو میاں صاحب نے بھی کی ہیں. پاناما پیپرز جو تھے وہ نہ عمران خان صاحب کی وہ زمانے میں پیداوار تھے، نہ اس وقت جو بھی آرمی چیف تھے، نہ اس وقت چیف جسٹس کے تھے. دیٹ واز این انٹرنیشنل افیئر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز پہ ان کو سزا نہیں دے گی، جو اصل مقدمہ تھا، جو اصل چیز تھی، بڑے ہلکے نکات پہ. لیکن اب دیکھیں وہ وقت گزر گیا، اب تو آج کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف ہونا ہے تو پھر انصاف ایسا ہو جو ہوتا ہوا نظر آئے، پھر عمران خان بھی میدان میں ہو، پھر تحریک انصاف بھی میدان میں ہو، بلہ بھی ہمارے ساتھ ہو، شیر بھی ادھر ہو، پھر پتہ لگے گا کہ شیر کی دھاڑ میں زور زیادہ ہے یا بلے کی چھکے میں۔ اور آخری بات یہ بتا دیں، مجھے ایک کمیٹی بنی تھی جس میں آپ بھی تھے، بلکہ غالباً آپ چیئر کر رہے تھے، کہ جناب وہ تمام پارٹیز، پیپلز پارٹی، نون لیگ سے بھی بات کرے اور آگے کا کچھ رستہ نکالیں، کچھ نہیں پیش رفت نہیں ہوئی اس میں امن علی محمد خان صاحب؟ لیکن میرا دوست میں نقطہ سمپل ہے کہ ہم نے الائنس وغیرہ کی طرف نہیں جانا۔ آزاد شفاف الیکشن پہ ان سب سے بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ جب ان کو آزاد شفاف الیکشن کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ان کو 440 ووٹ کا تار ٹچ کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ ہر کوئی بات کرو لیکن آزاد شفاف الیکشن کی بات نہ کرو، کہ ان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ہوگا پھر عوام ہوں گے۔ آپ نے کوشش کی بات کرنے کی آپ لوگوں نے؟ اور عوام کے دلوں میں کون ہے، ان کو پتا ہے کہ عوام کے دلوں میں اڈیالہ والا ہے۔ آپ نے کوشش کی لوگوں سے بات کرنے کی؟ دیکھیے ٹاپ لیڈرشپ سے تو نہیں، لیکن جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان سے تو رابطہ رہتا ہے، لیکن نقطہ وہی ہے نا، آزاد شفاف الیکشن ان کو 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی کا بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو میدان سے باہر کرنے کے چکر میں 9 مئی پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جس نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو عدالت کے ذریعے قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے ملے، لیکن باقی جماعت عمران خان بہت سے بے شمار لوگ ہمارے سب نے تو 9 مئی نہیں کیا نا، جس نے غلط کیا ہے وہ اس کو بے شک سزا ملے، لیکن اس میں جو شر پسند عناصر ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل پراپر انکوائری ہو، لیکن 9 مئی کا بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو میدان سے باہر کرنے کے چکر میں ہے، خاص کر مسلم لیگ نون۔ تو اگر عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہے تو اس کے گناہگار عمران خان یا تحریک انصاف تو نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب۔